السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فیض الادب کا ویڈیو نمبر 8 اور سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے سبق نمبر 2 کے کچھ جملے رہ گئے ہیں، ان کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اللہ معبود ہے، اللہ معبود۔ دوسرا جملہ ہے قرآن سچا ہے، القرآن صادق۔ تیسرا جملہ ہے چاول تازہ ہے، الارز طری، الارز طری، چاول تازہ ہے۔ اس کے بعد ہے روٹی ٹھنڈی ہے، الخبز بارد، روٹی ٹھنڈی ہے۔ اس کے بعد ہے تولیہ بچھا ہے، المنشف مبسوط، تولیہ بچھا ہے۔ اس کے بعد ہے چارپائی نہیں ہے، القعادۃ نہیں ہے، جدیدۃ۔ اس کے بعد ہے مسواک نہیں ہے، المسواک نئی، جدید۔ اس کے بعد ہے چٹائی چھوٹی ہے، الحصیر چھوٹی کا قصیر۔ اس کے بعد ہے چھتری خراب ہے، الشمسیۃ ردی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پانی باسی ہے، الماء بائد۔ اس کے بعد ہے کلام اچھا ہے، الکلام صواب۔ مرد شریف ہے، الرجل کریم۔ سبق نمبر 3 مبتدا باسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ اور عربی میں ہذا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، یعنی جس لفظ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں وہ لفظ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ چیز مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا القرآن، یہ قرآن ہے۔ تو کس کے ذریعے اشارہ کیا گیا؟ ھذا کے ذریعے، تو ھذا ہوا اس میں اشارہ اور قرآن ہوا مشار الیہ۔ تو وہی بتا رہے ہیں اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو قرآن ہوا مشار الیہ، اور جس لفظ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے اسم اشارہ۔ ٹھیک ہے، آسان سی بات تھی۔ اب ہے ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی۔ یہ سارے کے سارے اسماء اشارہ ہیں۔ ھذا اور ھذہ یہ دونوں آتے ہیں واحد کے لیے، اور یہ دونوں آتے ہیں قریب کے لیے، واحد کے لیے اور قریب کے لیے، مگر ھذا آتا ہے مذکر کے لیے اور ھذہ آتا ہے مؤنث کے لیے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ھذا اور ھذہ یہ دونوں واحد کے لیے آتے ہیں اور قریب کے لیے آتے ہیں، مگر ھذا آتا ہے مذکر کے لیے اور ھذہ آتا ہے مؤنث کے لیے۔ یہ فرق ہے، ورنہ دونوں واحد کے لیے اور دونوں قریب کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ھذانی، یہ آتا ہے تثنیہ کے لیے، یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، اور یہ آتا ہے مذکر کے لیے، اور یہ آتا ہے قریب کے لیے، یعنی تثنیہ مذکر قریب کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ھؤلائی، ھؤلائی یہ آتا ہے جمع کے لیے، یہ آتا ہے قریب کے لیے، اور یہ آتا ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جمع کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے آتا ہے، اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہے ہاتان، یہ آتا ہے تثنیہ کے لیے، تثنیہ کے لیے. یہ آتا ہے مؤنث کے لیے، اور یہ آتا ہے قریب کے لیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. بالکل آسان بات ہے. تو ہذا آتا ہے مذکر کے لیے، واحد کے لیے، قریب کے لیے، جس طریقے سے آپ بولے قریب کے لیے، مؤنث مذکر کے لیے، واحد کے لیے. ہذانی آتا ہے تثنیہ کے لیے، مذکر کے لیے، قریب کے لیے. ہؤلائی آتا ہے جمع کے لیے، قریب کے لیے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ہذہ آتا ہے واحد کے لیے، مؤنث کے لیے اور قریب کے لیے. ہاتانی آتا ہے تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے اور قریب کے لیے. تو اس طریقے سے ہم یاد رکھیں گے. اب ہم ترکیب کرتے ہیں. ھذا عالم، یہ علم والا ہے، عالم ہے. ھذا مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع اس لیے کہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. محلاً اس لیے کہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلاً آتا ہے، لفظاً نہیں آتا ہے، تقدیراً نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. عالم مرفوع، مرفوع اس لیے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. لفظاً مرفوع، لفظاً خبر، لفظاً اس لیے کہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں عالم، ٹھیک ہے، اور اس کا اعراب لفظاً آتا ہے. تو عالم مرفوع لفظاً، صیغہ اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. اب ہوا ضمیر کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل کا اعراب فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. تو ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل، محلاً اس لیے کہ ہوا مبنی میں سے ہے اور مبنی کا اعراب محلاً آتا ہے. تو ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل. عالم صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ھذا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. معنی کیا ہے؟ ھذا عالم، یہ عالم ہے، یہ علم والا ہے. ھذہ قاصرۃ، یہ انجن ہے. ھذہ مرفوع محلاً مبتدا، قاصرۃ مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل. ہی ضمیر اس لیے کہ یہ مؤنث ہے نا، صیغہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس میں ہی ضمیر نکالیں گے. اور اس میں ہم نے عالم میں ہوا ضمیر نکالا تھا، ٹھیک ہے. اور ہوا ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. اور ہی ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. کیونکہ جب بھی غائب کی ضمیر ہم نکالتے ہیں تو ہم مرجع تلاش کرتے ہیں کہ ضمیر کہاں جو ہے، اس کا مرجع کہاں ہے، ٹھیک ہے. تو ھذہ مرفوع محلاً مبتدا، مبتدا قاصرۃ مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ھذا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھاتانی بقرتانی، ھاتانی مرفوع محلاً مبتدا، بقرتانی مرفوع لفظاً خبر، لفظاً دیکھیں بقرتانی تثنیہ کا اعراب آپ کو پتا ہوگا. بقرتانی مرفوع لفظاً خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہؤلائی مسلمون، ہؤلائی مسلمون، ہؤلائی مرفوع محلاً مبتدا، مسلمون مرفوع لفظاً خبر، مرفوع لفظاً خبر. اور اس میں کون سا ضمیر نکالیں گے؟ ہم ضمیر. تو ہؤلائی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مسلمون اس میں ہم ضمیر فاعل، مسلمون اس میں ہم ضمیر فاعل. تو صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہؤلائی مؤمنات، ہؤلائی مرفوع محلاً مبتدا، مؤمنات مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس میں ہن ضمیر مرفوع محلاً فاعل، ہن ضمیر مرفوع محلاً فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا مؤمن، ھذا مرفوع محلاً مبتدا، مؤمن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ھذا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.
हाज़िही मुअमिनतुन, हाज़िही मरफू महल्लन मुब्तदा, मुअमिनतुन मरफू लफ्ज़न सिगा इस्म फ़ाइल, इसमें हिया ज़मीर पोशीदा फ़ाइल, हिया ज़मीर पोशीदा फ़ाइल सिगा इस्म फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के हाज़िही मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हातानी मुस्लिमतानी, हातानी मुस्लिमतानी, हातानी मरफू महल्लन मुब्तदा। अच्छा, आप चाहें तो ये भी बता दें ये किसके लिए आता है। तो हातानी ये आता है किसके लिए, करीब के लिए। ये आता है किसके लिए, मुअन्नस के लिए। ये आता है किसके लिए, तस्निया के लिए। तो ये सब कुछ बोल सकते हैं, मैंने बता दिया था। तो हातानी मरफू महल्लन मुब्तदा, मुस्लिमतानी ये तस्निया है, इसमें फ़ाइल है। तो मुस्लिमतानी मरफू लफ्ज़न, देखें यहाँ लफ्ज़न है, तो मरफू लफ्ज़न सिगा इसमें फ़ाइल। तो इसमें कौन सी ज़मीर, हुमा ज़मीर निकाल लेंगे। इसमें हुमा ज़मीर मरफू महल्लन फ़ाइल सिगा इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हाज़ानी रजुलानी, हाज़ानी मरफू महल्लन मुब्तदा, रजुलानी मरफू लफ्ज़न, लफ्ज़न मरफू लफ्ज़न खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अलकलमानी जदीदानी, अलकलमानी मरफू लफ्ज़न, लफ्ज़न देख रहे हैं, मरफू लफ्ज़न मुब्तदा, जदीदानी मरफू लफ्ज़न खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अन्निसाउ हाज़िरातुन, अन्निसाउ मरफू लफ्ज़न मुब्तदा, हाज़िरातुन मरफू लफ्ज़न सिगा इस्म फ़ाइल, इसमें हुन्ना ज़मीर, इसमें हुन्ना ज़मीर पोशीदा फ़ाइल सिगा इस्म फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के अन्निसाउ मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अलमरअतु आलिमतुन, अलमरअतु मरफू लफ्ज़न मुब्तदा, आलिमतुन मरफू लफ्ज़न सिगा इस्म फ़ाइल, इसमें हिया ज़मीर पोशीदा फ़ाइल सिगा इस्म फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर के मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। देखें, हाज़ा इस्तेमाल हुआ, हाज़िही इस्तेमाल हुआ, हातानी इस्तेमाल हुआ, इसी तरह हाउलाई भी इस्तेमाल हुआ, हाउलाई, हाज़ा, हाज़िही, हातानी, हाज़ानी, उसके बाद ये सारे अस्माए इशारा इस्तेमाल हुए। हाज़ानी का मतलब, हाज़ा का मतलब है ये करीब के लिए है, ये मुज़क्कर के लिए है और ये वाहिद के लिए है। हाज़िही ये भी करीब के लिए, ये भी वाहिद के लिए, लेकिन ये मुअन्नस के लिए है। हातानी ये किसके लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, ये करीब के लिए है और ये तस्निया के लिए है। हाउलाई ये करीब के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए है, करीब के लिए है और जमा के लिए है। ये हाउलाई ये यही वाला है। हाज़ा ये मुज़क्कर के लिए है और करीब के लिए और वाहिद के लिए है। हाज़िही हमने बता दिया कि हाज़िही मुअन्नस के लिए है, हाज़िही करीब के लिए है और हाज़िही किसके लिए है, वाहिद के लिए। हातानी तस्निया के लिए है, हातानी मुअन्नस के लिए है और हातानी करीब के लिए है। हाज़ानी मुज़क्कर के लिए है, हाज़ानी करीब के लिए है और हाज़ानी तस्निया के लिए है। अब हम तर्जुमा करते हैं। हाज़ा आलिमुन ये आलिम है, ये इल्म वाला है। हाज़िही क़ातिलतुन ये इंजन है। हातानी बकरतानी ये दो गाय हैं। हाउलाई मुस्लिमूना ये सब मुसलमान हैं। हाउलाई मुमिनातुन ये सब मोमिना हैं यानी ईमान वाली हैं। हाज़ा मुमिनुन ये मोमिन है यानी ईमान वाला है। हाज़िही मुमिनतुन ये ईमान वाली है, मोमिना है। हातानी मुस्लिमतानी ये दो मुस्लिमा हैं। हाज़ानी रजुलानी ये दो मर्द हैं। अलकलमानी जदीदानी, अलकलमानी जदीदानी दो कलम नए हैं। अन्निसाउ हाज़िरातुन औरतें हाजिर हैं। अलमरअतु आलिमतुन औरत आलिमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।